بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین طاہر چودھری کے ساتھ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ طاہر چودھری اس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، ورنہ پھر میں کہنا شاہ چاہتا صاحب، ہوں۔ میرے ذہن میں ایک بات بار بار آتی ہے کہ جو پچھلی ویڈیو آپ نے بنائی تھی اسی موضوع پہ، اس میں آپ نے کہا تھا کہ بجلی مہنگی کیسے ہوئی۔ یہ تو ہو گیا نا کہ بجلی مہنگی کیسے ہوئی، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مہنگی تو ہو گئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ ہاں، بڑی صحیح بات ہے۔ یہ بات ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے کہ ان کو پتہ چلے کہ جی بالکل۔ مطلب بجلی مہنگی تو ہو گئی، اور جس وجہ سے ہوئی، جس طریقے سے ہوئی، وہ ہم نے بڑی وضاحت سے اس کی تفصیل پیش کی تھی۔ تو ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، جی اس مسئلے کا بھی حل ہے۔ جی تو آپ نے بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ ہمارے بہت سے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ وضاحت کریں گے کہ بجلی اگر مہنگی ہو گئی اور جس طریقے سے بھی ہوئی تو اس کا اب حل کیا ہے، اس کو کس طرح سے اس عذاب سے عوام کو نجات دلائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، بجلی کے بل جو لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر رہے تھے، ان لوگوں کو 1 ستمبر سے پٹرول اور ڈیزل کے بھی مہنگا ہونے کا معیدہ سنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو یہاں رکھتے ہیں آپ ٹھیک ہے، کون سی؟ اچھا، وہ ہمارے ناظرین، جو لوگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیوں پر مجبور ہو رہے تھے، ان کو یہ معیدہ سنایا گیا ہے کہ 1 ستمبر سے وہ پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بھی زیادہ ادا کریں گے۔ پٹرول جو ہے وہ 14 روپے اور 91 پیسے، 14 روپے 91 پیسے فی لیٹر، نہیں، فی لیٹر تو زیادہ ہے، مطلب جو اضافہ کیا گیا ہے وہ جو مزید ابھی اضافہ کیا جائے گا۔ پٹرول میں 14 روپے 91 پیسے کا اضافہ کیا ہے، اور ڈیزل میں 18 روپے 44 پیسے کا اضافہ کیا ہے۔ اس اضافے کے بعد پٹرول کی فی لیٹر قیمت 305 روپے 36 روپے ہو گئی، اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 311 روپے 84 پیسے ہو گئی۔ اب ناظرین، آپ سوچئے، آپ بھی بتائیے، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ بھی بتائیے، سوچئے کہ کیا پٹرول پمپ والے 36 پیسے کے بعد، 305 روپے 36 پیسے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں روپے میں، اور ڈیزل کی قیمت میں 84 پیسے کے بعد جو 16 پیسے بچتے ہیں، کیا وہ واپس کریں گے؟ جی، وہ واپس نہیں کرتے نا۔ تو اس طرح پٹرول کی قیمت 306 روپے ہو گئی، جی
اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 312 روپے ہوگی۔ صحیح۔ اب فی لیٹر پٹرول کی قیمت فی لیٹر 1 لیٹر کی قیمت 306 روپے اور ڈیزل کی قیمت 1 لیٹر کی قیمت 312 روپے ہو گئی۔ بھائی لوگ بجلی کے بلوں پر ہی چیخ پکار کر رہے تھے، مطلب ان کی استطاعت سے بہت بڑھ کر آ رہے تھے۔ تو اب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب صرف ڈیزل اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں، بلکہ ناظرین اس سے ہر استعمال کی چیز جو ہے، تمام اشیاء صرف کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا خرچ جب بڑھتا ہے، جس ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے یہ تمام اشیاء صرف مارکیٹ میں پہنچتی ہیں، جی جب اس کا خرچ بڑھتا ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بات کرنے کی ضرورت تو اس لیے پیش آئی کہ اگر تو جو بجلی کے قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، یا بجلی کی جو قیمت جس پر لوگ تڑپ اٹھے ہیں اور بجلی کے جو بل اتنے آ رہے ہیں، وہ تو واضح ہے، مگر چونکہ 1 ستمبر سے، آج 2 ستمبر ہے اور یہ 31 ستمبر کو، شاید 31 اگست کو یہ اعلان ہوا تھا کہ 1 ستمبر سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی اب صرف بجلی ہی کی قیمت زیادہ نہیں ہے، پٹرول اور ڈیزل کی بھی زیادہ ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی، لہٰذا اب صارفین کو ایک اور مہنگائی کی بہت بڑی لہر کا سامنا کرنا ہوگا۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ بجلی کی قیمت آخر اتنی زیادہ ہو کیسے گئی، وہ واضح کیا تھا۔ جی یہ اب اس کا حل کیا ہے؟ بجلی کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب بل لوگوں کو ملے تو بل کو دیکھ کر واقعتاً، حقیقتاً بالکل کسی شک کے بغیر ایسا ہوا کہ لوگوں نے خودکشیاں کی۔ جی بالکل۔ جب میں نے یہ سنا کہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا بل کو دیکھ کر کیسے کوئی خودکشی کر سکتا ہے؟ مگر جو خبریں تھیں، جب اخبار میں اور خبریں دیکھی اور چینلز پہ خبریں سنی، تو ان میں سے ایک خبر یہ تھی کہ ایک بندہ جس کی ماہانہ کل آمدن 25,000 تھی، اس کا بجلی کا بل آ گیا 38,000۔ اب وہ 13,000 ادھار کسی سے لے کر 38,000 ادا بھی کر دے تو بھئی روٹی کیسے کھائے گا؟ کھانا پینا تو بند ہو جائے گا۔ بچوں کو کھانا کیسے کھلائے گا؟ بچوں کو کپڑے کہاں سے پہنائے گا؟ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کہاں سے دے گا؟ فیس بچوں کی کہاں سے دے گا؟ بچوں کی کتابیں ہیں، کتابیں کہاں فیس سے ہے۔ آئیں گی؟ مطلب یہ کہ بل بجلی کا ادا کرنے کے بعد اس کو وہ دنیا کے ہر کام سے منقطع ہو، کٹ آف ہو جائے، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے جب اس نے یہ دیکھا کہ میری آمدن سے 13,000 روپے بل زیادہ آ گیا ہے، تو وہ خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے۔
اور شاہ صاحب اس میں یہ بھی ہے نا، جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں وہ اپنا کرایہ بھی دیتے ہیں، اور جو ان کا کچن کا خرچہ ہوگا وہ بل میں چلا جائے گا، تو ان لوگوں کے پاس تو کوئی چارہ نہیں بچے گا پھر۔ رہنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی، جو مطلوب آدمی ہیں، جو مالا مانگنا مکان بھی کرایہ پسند نہیں مانگنے کرتے، آئے گا۔ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی اچھا نہیں سمجھتے، ان کے لیے بھی بہت بڑی بھائی پرابلم۔ جہاں 1000-2000 بل آتا تھا وہاں 38,000 آنا شروع ہو گیا، جی ان لوگوں نے تو چیخنا ہی۔ ایسا ہی آپ کا کتنا بل آیا اس دفعہ؟ ہمارا آیا 17,600۔ 17,000۔ آپ 2 بندے ہیں؟ ہم گھر میں 3 بندے ہیں۔ 3 بندے ہیں، اور آپ اے سی لگاتے ہیں؟ نہیں، ہم پنکھے لگاتے ہیں، ایک فریج ہے، ایک ٹی وی چلتا ہے، اور پانی کے لیے جو موٹر استعمال کرتے ہیں پانی بھرنے کے لیے۔ یہ تو وہ مطلب 800-900 ہزار 1200 بل ہمارا پہلے آنا یہی چاہیے۔ آتا تھا نا، 3500 آ جاتا تھا، 3000 آ جاتا تھا، 2500 آ جاتا بہت تھا۔ زیادہ آیا تھا، ہاں 17,000 آ گیا۔ 17,000 میرا ہی تو نہیں، اس سارے دفعہ سب ہر کے بندے اسی کا یہ حال ہے۔ ہاں اس دفعہ سب کے اسی طرح آئے ہیں، تبھی تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جی اچھا، اب یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہاں آپ کو میں بتاؤں اس کا حل کیا ہے؟ جی بتا ضرور، دوں؟ جی ضرور بتائیں، کیوں نہ بتائیں۔ بتاؤں گا تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، مگر یہ ہے کہ ان کو رضاکارانہ طور پر، جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، ان کو رضاکارانہ طور پر یہ تکلیف اٹھانا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ بھائی سرکاری ملازمین، سرکاری افسران، بڑے افسران اور اشرافیہ، ہر طرح کا اشرافیہ جو ہے وہ 5,000 روپے نہیں، میں نے 5,000 کہا، تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ 5,000 روپے کی بات کرنے لگا۔ ان کو ہر سال 5,000 ارب، 5 ارب بھی نہیں، 5,000 روپے نہیں، 5,000 ارب روپے کی سبسڈری دی جاتی ہے ہر سال۔ اللہ سرکاری افسران اور اشرافیہ 5,000 ارب کی سبسڈری دی جاتی ہے ہر سال، 5,000 ارب۔ کون دیتا ہے یہ؟ حکومت، ہمارے خزانے سے، ہمارے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے، ان کو کیوں دی عوام کے جاتی ہے؟ پیسوں سے۔ جب عوام کا ٹیکس آ رہا ہے، ماچس ایک لیتے ہیں اس پہ بھی ہم عوام ٹیکس دیتی ہے، تو ان کو کیوں دی جاتی ہے؟ دس از ناٹ فیئر۔ یہی تو تکلیف کی بات ہے کہ بھئی یہ سہولت تو عوام کو ملنی چاہیے نا۔ جی بالکل۔ تو عوام میں یہ پیسہ تقسیم ہو کے سب عوام تک پہنچ جائے، پیسہ نہ صحیح سہولت پہنچ جائے اتنے پیسوں کی، تو عوام کو مطلب عوام میں حالات کی بہتری آ جائے۔ اب آگے سنتے جائیں۔ 5,000 ارب روپے کی ہر سال ان کو سبسڈری دی جاتی ہے، اور یار جب ہم گاڑی سے اترتے ہیں نا تو آئندہ یاد رکھنا کہ اینک گاڑی سے لے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں، وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں پڑی ہوئی ہے، ہم ہر دفعہ بھول جاتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ تو اینک لے آیا کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں۔ اچھا، تو کوئی بات نہیں، اس دفعہ رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آئندہ سے۔ اچھا، تو بھائی ان کو 5,000 روپے کی سبسڈری دی جاتی ہے، وہ ختم کی جائے، اور ان کو جو مفت بجلی، مفت گیس، مفت پٹرول اور سرکاری گاڑیوں کی مراعات عطا کی جاتی ہے۔
جی جبکہ ان کی تنخواہیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، اور جو اشرافیہ ہے ان کا، ان کے بزنس، ان کے فارم، ان کی زمینیں، جاگیردار جو ہیں، اشرافیہ میں جاگیردار اور بیوروکریٹس اور یہ وہ سارے آتے ہیں نا، جی تو ان کو یہ سہولت نہ دی جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان کو دی جائے ان کے پاس اللہ کے دیا ہوا ویسے ہی سب کچھ سب ہوتا ہے. کچھ ہے۔ یہ مراعات وہ سبسڈری ختم کی جائے، یہ مراعات جو مفت بجلی، مفت گیس، مفت پٹرول اور گاڑیوں اور گھر کی یہ مراعات دی جاتی ہے، یہ ختم کی جائے، فوری طور پر واپس لی جائے، کیونکہ ملک کے حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور بگڑ رہے، بالکل. اور پی ڈی ایم کی حکومت نے سبق دوش ہونے والے سینیٹرز اور ایم این ایز کو جو اربوں روپے کے فنڈز دیے ہیں وہ ان سے واپس لیے جائیں۔ میں تو اشرافیہ سے، مراعات یافتہ طبقے سے یہ درخواست کروں گا، اور ان کی حب الوطنی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ہماری بات کو منفی نہیں مثبت لیں گے، کہ وہ خود رضاکارانہ طور پر اب یہ جو لمحہ ہے، ٹھیک ہے انہوں نے ان مراعات سے بہت مطلب فائدہ اٹھایا، مگر یہ جو لمحہ ہے یہ ملک کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے، بالکل. ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، ملک اس وقت، ملک اور قوم اس وقت مشکل میں ہے، جی جی بالکل. تو ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس مشکل سے قوم کو نکالنے کے لیے جو وہ رول ادا کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو آپ جو رول ادا کر سکتے ہیں آپ کریں، جو میں کر سکتا ہوں میں کروں، اور یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے یہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یہ رضاکارانہ طور پر اپنی مراعات واپس کر دیں، نہ صرف مراعات واپس کرے بلکہ ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے، اس دلدل سے نکالنے کے لیے جس میں وہ پھنس گیا ہے، یہ طبقہ جو ہے سب سے زیادہ رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ یہ کر سکتا ہے، لہذا اس کو اپنی طرف سے، یوں تو ہر پاکستانی کو اپنی طرف سے ملک کو مشکل سے نکالنے کے سلسلے میں حصہ ڈالنا چاہیے، مگر ان کو زیادہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ حصہ ڈال سکتے ہیں، یہ اپنی استطاعت رکھتے ہیں. ہم مطلب 75 سال سے کسی نے ذکر نہیں کیا کہ ان کو یہ جو مراعات دی گئی ہیں یہ واپس لی جائیں یا نہیں دی جانی چاہیے، کسی نے نہیں ذکر کیا نا اس بات کا۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو مطلب مراعات مل رہی ہے اور قدرت کو یہ منظور ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مگر اس وقت بھائی ملک مشکل میں ہے، جس طرح ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے اپنا رول ادا کرے، اس طرح مراعات یافتہ طبقے پر زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنا حصہ ادا کرے، اور نہ صرف یہ کہ وہ مراعات جو ان کے پاس ہیں وہ مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی سہولت کے لیے وہ ان کی طرف منتقل کر دیں، بلکہ اپنی طرف سے بھی ادا اپنی کریں۔ طرف سے بھائی یہ کوئی ان کی مخالفت میں بات نہیں ہو رہی، جی جی یہ ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے سلسلے میں ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے۔ جی جی بالکل. جو میں رول ادا کر سکتا ہوں میں کروں، جو آپ کر سکتے ہو آپ کرو، جو اور کوئی بندہ، ہر بندہ جس طرح جو رول ادا کر سکتا ہے وہ ادا کرے، ایسے ہی.
تو اسی طرح ہم مطلب جو خوشحال طبقہ ہے اور جن کو قدرت کی منظوری ہوگی کہ یہ مراد بھی مل رہی ہیں، وہ جب ان پر اتنی قدرت مہربان رہی ہے تو اب وہ ان مصیبت زدہ لوگوں پر بھی مہربانی کرے۔ اچھا جی، اس سے تھوڑی سی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اس حالات میں، اس مشکل میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بھئی عوام کا تو رد عمل سامنے آ رہا ہے، وہ تو آ رہا ہے، لیکن آپ انہیں کیا ایسا کوئی مشورہ دینا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اور یہ جو بندے اپنے آپ کو مار رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، جو آپ نے سوال کیا بڑا مشکل سوال ہے، صحیح، کیونکہ بات یہ ہے کہ اب جو مصیبت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم یہ مشورہ دیں کہ بھائی صبر سے کام لو ہاں جی، اور انتظار کرو، تو وہ کہیں گے یار ہمیں روٹی کھانے سے مصیبت پڑی ہوئی ہے اور یہ ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، آج تک صبر ہی کرتے آئے ہیں، آج تک صبر ہی کرتے آئے ہیں۔ ہر کوئی تو مطلب مگر یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ مطلب اپنا اس طرح ہنگامہ کریں ہاں اپنی جان لیں، بلکہ حالات سے اور اپنی لڑیں، جانیں لیں۔ اپنی قوم کے ساتھ مل کے لڑیں ہاں، تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے۔ جان مطلب دینا ہی تو یہی حل ہے نہیں کہ ہوتی نا، ہاں، کہ اپنی جان لینے کی بجائے اور فائٹ مطلب کرنی بہتر ہے۔ ہنگامہ کرنے کی بجائے ہر طبقے کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہم سب مل کر اس مشکل کے وقت میں جی ملک کو قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں جی اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں مطلب اس کا حل یہی ہے کہ سب مل کر نکالے، اور یہ مل کر نکالنے کے لیے کوئی ایسی قیادت ہونی چاہیے جو سب لوگوں کو اکٹھا بٹھا کے ان کو ایک لاہ عمل دے کہ بھائی اس طرح کرو، اور وہ حکومت ہی ہو سکتی ہے۔ حکومت تو ہرگز نہیں چاہے گی نا کہ نہیں، وہ آگے ہمارے جی، سامنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے روڈ پہ آ جائیں، ہاں وہ تو نہیں یا چاہے گی نا۔ انتشار ہو، جو انتشاری لوگ ہیں ان کو موقع ملے کچھ ایسا ہاں، ویسا کرنے کا۔ اب گورنمنٹ تو یہی نہیں چاہے گی۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ مطلب ہم عوام کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہاں یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے یہ کہ ہمارا ان کو، بنیادی حق ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ تکلیف میں ہیں، جی بالکل، مگر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ مطلب ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے جو لوگ دے سکتے ہیں، ان کو ریلیف دینے میں معاون ہو سکتے ہیں، ان سے درخواست کریں کہ ان کو ریلیف دینے کے لیے کچھ کریں، تاکہ اور پھر ہم ان کو کہیں بھئی آپ کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے، جی آپ اب یہ ہنگامے نہ کریں، کیونکہ اس کا فائدہ ملک دشمن عناصر اٹھا سکتے ہیں، جائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی ملک دشمن عناصر جو ہیں، جو تخریب کار ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ اس صورتحال کو غلط طور پر غلط مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے مطلب یہ مطلب ختم ہونا چاہیے، اور یہ ختم اسی طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ جو تکلیف میں ہیں ان کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہو جائے، اور پھر ہم ان کو کہیں بھئی آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، آپ کو ریلیف مل جائے گا، آپ کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، جس طبقے سے آپ کو شکایت ہے وہ بھی کر رہا ہے، وہ اپنی برات واپس کر رہا ہے اور اپنی طرف سے بھی کچھ کر رہا ہے،
تو اب آپ سڑکوں پہ نہ آئیں، کیونکہ آپ کے سڑکوں پر آنے سے جو ملک دشمن لوگ ہیں وہ نجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی بالکل، بہت اچھا تو مطلب اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب اب دعا کرنی چاہیے کہ ہر طبقہ جو ہے وہ یہ سوچے کہ ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے مطلب جو بھی مطلب صحیح راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے جہاں حکومت رہنمائی کر سکتی ہے وہاں ہماری سیاسی پارٹیاں، سماجی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں جو ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالنے اور عوام کو مطلب ریلیف دینے کے لیے، عوام کی اس کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی مل بیٹھ کے راستہ نکالیں، اور اس پر پھر صرف باتیں نہ ہوں، صرف لاہ عمل مرتب ہی نہ کیا جائے، لاہ عمل پر عمل کیا جائے۔ عمل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ایک مشکل میں پڑ گیا ہے ملک بجلی کے بلوں کی وجہ سے اور مہنگائی کی کا بھی وجہ سے، بنڈل آ گیا ہے، پٹرول اور باقی جو کریانہ کا سامان ہے وہ تو پٹرول، گیس اور یہ کیا ہے ڈیزل، یہ سب چینی، ان سب چیزوں کے مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ سخت مشکل میں ہیں۔ تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے حل کیا ہے؟ ہم پچھلی دفعہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ مشکل پیدا کیسے ہوئی، اور آپ کو یاد اگر ہو تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ مشکل کہاں سے شروع ہوئی جی جی بالکل، اور کن کن مراحل سے ہوتی ہوئی یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ بالکل، اور جو میں نے بجلی کے اتنا مہنگا ہونے اور اس صورتحال کے پیدا ہونے کے اسباب بیان کیے تھے، وہی بالکل کل کاکڑ صاحب نے بھی انہی کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ بڑے مطلب ملک کے لیے وہ بڑے مشکل معاہدے تھے اور وہ ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے بہت وہ بڑے مطلب ملک کے لیے نقصان دہ تھے۔ اور پھر صرف یہ کہ معاہدہ ہی نہیں تھا مشکل، اس پر یہ بھی طے کیا کہ جی آپ کو ہم پیسے ڈالر میں دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس سوائے یہ بھی انہوں نے ذکر کیا، میرا خیال ہے کاکڑ صاحب نے ذکر کیا یا کس نے، میں پڑھ رہا تھا شاید اداریہ لکھنے والے نے کہا یا کاکڑ صاحب کا حوالہ دیا کہ مطلب یہ کہ جو یہ معاہدے ہوئے یہ بڑے تکلیف دہ تھے، اور اس کے بعد جو بجلی چوری ہوتی ہے اور مطلب بہرحال جتنے بھی میں نے اسباب بیان کیے تھے ان سب کا کاکڑ صاحب نے بھی ذکر کیا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ 2 ڈیم بننے کے علاوہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم بننے کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا۔ یہ میں نے بھی یہ کہا تھا کہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم بننے کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا، حالانکہ بھٹو صاحب بنا سکتے تھے، بے نظیر بھی بنا سکتی تھی، بھٹو صاحب بنا سکتے تھے، ضیاء الحق کے پاس افغان روس کے ساتھ جو ہماری جنگ ہو رہی تھی اس میں بڑا پیسہ آ رہا تھا، اور اس پیسے سے ایک ڈیم تو بن سکتا تھا، انہوں نے بنایا۔ پھر اپنا نواز شریف صاحب نے سڑکوں کا انفراسٹرکچر پر تو کام کیا مگر ڈیم نہیں بنایا۔ عمران خان نے 300 ڈیموں کا وعدہ کیا،
3 بھی نہیں بناتے، 3 کیا ایک ہی بنا دیتے ہیں۔ بھئی چھوٹے چھوٹے انہوں نے کہا تھا نا 300 ڈیم بناؤں گا، چھوٹے چھوٹے 3 ڈیم بنا دیتے۔ تو یہ سارے اگر ایک ایک ڈیم بھی بناتے تو آج بجلی اتنی مہنگی نہ ہوتی۔ اور جو ان کا حل ہے، جو حل میں نے بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے وہ خود اپنی مرضی سے اپنی مراد واپس کرے، اور رضاکارانہ طور پر مطلب یہ سمجھتے ہوئے کہ ملک کو مطلب اس مشکل سے نکالنا ہے، اپنا رول ادا کرے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ سولر سے اور ہوا سے سستی بجلی بنانی چاہیے۔ ہاں، سستی بجلی بنے گی تو سستی ہوگی، اور سولر اور ہوا سے بجلی سستی بنتی ہے، اور لوگوں کو بجلی جب مہیا ہوگی، سستی بجلی ہوگی، مہیا ہوگی، کھلی مہیا ہوگی، تو اتنی مہنگی بھی نہیں رہے گی۔ جی، اور اس کے علاوہ مطلب ڈیم بھی بنانا چاہیے کوئی، اور مجھے یاد آیا کہ وہ ایک جج صاحب نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے تھے ڈیم کے لیے، وہ کون سے جج تھے یاد ہے آپ کو؟ مجھے میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ کیا نام تھا ان کا، جنہوں نے عمران خان کو وہ امین صادق وغیرہ کا خطاب دیا جو غلط ثابت ہوا، تو کیا نام تھا ان کا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے بڑے مطلب فنڈز جمع کیے، لوگوں سے پیسے لیے کہ جی میں ڈیم بناؤں گا، اور وہ ڈیم بھی نہیں بنا اور ان پیسوں کا بھی نہیں پتہ چلا کہاں گئے۔ تو بھائی اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب اگر ڈیم نہیں بنانا تھا تو آپ ذکر ہی نہ کرتے اس کا۔ ہاں، تو بہرحال مطلب اس طرح کے جو معاملات ہوئے ہیں وہ ان کی وجہ سے بجلی اتنی مہنگی ہوئی۔ اور اب ہمیں اس کے حل کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب مراد یافتہ طبقہ خود اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر ملک کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے تعاون کرتے ہوئے اپنی مراد واپس کر کے بجلی عوام کو ریلیف کرے، تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، اور سولر کے ذریعے سے اور ہوا کے ذریعے سے نئے بنانے چاہیے ڈیم، بجلی پیدا کرنی چاہیے۔ پانی سے بھی ہم بڑی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، مگر ہوا سے تو سستی ہوگی۔ اور پھر لوگوں کو حکومت اگر قرض دے کہ بھئی یہ لو اور آپ اپنے اپنے گھروں پہ سولر سسٹم، سولر کا جو کیا ہوتا ہے وہ سولر سسٹم ہوتا وہ ہے، لگا لو جی، اور خود بجلی پیدا کرو، تو اس طرح کے اقدامات سے بجلی کھلی پیدا ہو جائے گی، اور لوگوں کو مطلب لوگ اس عذاب سے نکل آئیں گے۔ جی، تو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، سولر سے بجلی بنائیں، ہوا سے بجلی بنائیں، اور مطلب جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ بجلی بنانے کی کوشش کی جائے، تاکہ عوام کو، تاکہ مطلب ملک میں یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو سکے، اور جو مطلب پھنس گئے ہیں ہم اس سے دلدل میں، اس میں سے نکل سکیں، جی، ملک کی معیشت جو ذبوح حالی کا شکار ہے اس سے باہر آ سکے۔ تو ناظرین، اس پر ہماری بات ختم ہوتی ہے، اور ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں ناظرین کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، اور اگر ہماری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو لائک بھی کیجئے اور آل پر پریس کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔